جسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ آپ کا کمانڈر اس جنگ میں آپ سب سے آگے اپنے دشمن سے لڑے گا۔ اس پرجوش تقریب کے ختم ہونے کے ساتھ ہی تمام مجاہدوں نے جہازوں سے اپنا تمام قیمتی سامان رسد، اسلحہ اور خوراک کا سامان نکالنا شروع کر دیا اور تمام جہاز و کشتیاں خالی کر کے انہیں آگ لگا دی۔ اس کے بعد تمام مجاہدین اسلام سیوٹا کے میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیوٹا پہنچ کر مسلم افواج نے دریائے گواڈیلیٹ کے کنارے پر پڑاؤ ڈالنے کا اہتمام کیا، جس کے قریب ہی وہ تاریخی پہاڑی مقام تھا جہاں سے جنرل طارق بن زیاد نے اپنی افواج کی کمانڈ کرنی تھی۔ اس دوران دریا کے کنارے پر وہاں پر موجود بھیڑوں کو چرانے والے چرواہوں نے جب اس مقام پر موجود مسلم افواج کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھا تو انہوں نے ویزی گوتھک افواج کے ایک یونٹ کمانڈر کو یہ اطلاع بھجوائی کہ دریائے گواڈیلیٹ کے کنارے پر نامعلوم یونیفارم پہنے عجیب و غریب افواج کا ایک بہت بڑا اجتماع نظر آ رہا ہے۔ کمانڈر نے فوراً اپنے گھوڑے پر دریائے گواڈیلیٹ کا دورہ کیا اور جب اس نے غیر ملکی فوجوں کا اتنا بڑا اجتماع دیکھا تو اس نے فوری طور پر اپنا ایک پیغام ایک سپاہی کے ذریعے برق رفتار گھوڑے پر ٹولیڈو کے شاہی محل کی طرف روانہ کر دیا، مگر جب وہ شاہی محل پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ محل میں نہیں ہے اور وہ اپنی جنگی مہم پر ملک کے شمالی علاقوں کی طرف گیا ہوا ہے۔ اس گھڑ سوار سپاہی نے اپنا یہ پیغام ملکہ ایگیلینا کے حوالے کیا تاکہ وہ یہ پیغام بادشاہ راڈرک تک پہنچا دے، اور وہ سپاہی یہ پیغام ملکہ کے سپرد کر کے واپس سیوٹا میں اپنی پوسٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ راڈرک تک یہ پیغام پہنچنے میں مزید 4 روز اور لگ گئے۔ اگیلا کے محل میں ہونے والے ہنگامی مذاکرات بھی تاحال بے نتیجہ ثابت ہو رہے تھے، مگر راڈرک نے جیسے ہی سیوٹا سے آنے والے خط کو کھولا اور اسے پڑھا تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور فوری طور پر اس کی رنگت پیلی پڑ گئی اور ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اگیلا نے جب راڈرک کی یہ حالت دیکھی تو وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر راڈرک کی طرف آیا اور ایک جھٹکے کے ساتھ وہ خط راڈرک کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور پڑھا تو وہ بھی بہت پریشان ہو گیا۔ تب راڈرک نے اسے ہرکولس مینار میں پیش آنے والے واقعات کی پوری تفصیل اور کاؤنٹ ڈاؤن جولین کی بے وفائی کی جھوٹی داستان غم سنائی اور بتایا کہ وہ مسلم افواج ہیں جنہیں اس نے خود ہرکولس کے مینار میں ایک پینٹنگ میں دیکھا تھا، اور کاؤنٹ ڈاؤن جولین کے مسلمانوں کے ساتھ بے حد قریبی تعلقات ہیں۔ جب ہی ان کی فوج اس کے علاقے میں آ گئی ہے، ان کو شکست دینا اب ناممکن ہے۔ اگیلا نے راڈرک کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس سے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ وہ حوصلہ جمع رکھے، کیونکہ اگیلا خود بھی اس مہم کے لیے اپنی 25,000 کی فوج راڈرک کے ہمراہ روانہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ راڈرک کی فوج میں تمام فوجی تنخواہ دار تھے۔ یہ فوج تعداد میں تو بہت زیادہ تھی، مگر ان میں جواں مردی اور جنگ لڑنے کے لیے حوصلے کی شدید کمی تھی۔ اس کے علاوہ جنرل راڈرک کی فوج نے غلامانہ سوچ کی حامل فوج تھی اور یہ فوج مختلف سیاسی گروپوں میں بھی تقسیم تھی۔ اس فوج کے پاس پیشہ ورانہ تربیت کی بھی شدید کمی تھی۔ راڈرک اگیلا کی دی گئی فوج کے ہمراہ فوری طور پر واپس ٹولیڈو پہنچا تاکہ دارالحکومت میں موجود اپنی فوج کو بھی مجتمع کر سکے۔ اب راڈرک کے پاس تقریباً 71,000 کے قریب کی فوج جمع ہو گئی تھی، جو کہ مسلم افواج کی تعداد محض 12,000 نفوس پر مشتمل تھی، مگر مسلم افواج راڈرک کی فوج کی نسبت زیادہ منظم اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے بھرپور تھی۔ جنرل طارق بن زیاد نے دریائے گواڈیلیٹ کے کنارے پڑاؤ ڈال دیا، جہاں سے مسلم افواج کو پانی کی کثرت سے فراہمی میسر تھی، اور یہ جگہ اس پہاڑی مقام کے بے حد قریب تھی جہاں سے مسلم افواج نے ہسپانوی افواج پر حملہ کرنے کی حکمت عملی بنانی تھی۔ جنرل راڈرک سر پر گھوڑے دوڑاتا اپنی پوری فوج کے ہمراہ بالآخر 19 جولائی سن 711 عیسوی کو دریائے گواڈیلیٹ کے کنارے پر پہنچ گیا۔ اس فوج کی آمد کا یہ منظر جنرل طارق بن زیاد نے اسی تاریخی پہاڑی مقام پر چڑھ کر دیکھا۔ اتنی بڑی تعداد میں مخالف افواج کو آتا دیکھ کر مجاہدین اسلام کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے۔ طارق بن زیاد نے اپنی افواج کو فوری طور پر حملے کے لیے تیار رہنے کے لیے اپنی فارمیشن بنانے کی ہدایت کر دی۔ ادھر جنرل راڈرک نے بھی حملے کے لیے اپنی فارمیشن بنا لی اور اپنی افواج کو 3 فلینکس میں تقسیم کر دیا۔ دائیں طرف اگیلا کی افواج،
درمیان میں جنرل رॉڈرک کی افواج اور بائیں طرف نوبلز اور امرا کی افواج حملے کے لیے تیار کھڑی ہو گئی۔ جنرل رॉڈرک کے پہلے فلینک نے حملے کے لیے پہل کی اور وہ حملے کے لیے مسلم افواج پر پل پڑے، مگر پہلے ہی حملے میں انہیں بے تحاشا جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے کئی اہم جانباز مسلم افواج نے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے، اور جو باقی بچ گئے وہ ڈر و خوف سے اپنی جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگ کر واپس اپنے مورچوں میں آ گئے۔ یہ جنگ اس روز تمام دن صبح سے شام تک مختلف وقفوں کے ساتھ جاری رہی، اور ہسپانوی افواج کا نہ صرف یہ کہ شدید جانی نقصان ہوا بلکہ ان کا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا۔ مسلم افواج کو مرنے والی دشمن فوج کے کئی جنگی گھوڑے، ذرہ بختر، زرہیں، تلواریں، تیر کمان، نیزے، خنجر اور دیگر اہم ضروری جنگی سامان بھی انہیں مل گیا جو آئندہ آنے والی جنگوں میں ان کے کام آنا تھا۔ اپنی افواج کی اس قدر ندامت انگیز شکست سے پریشان ہو کر جنرل رॉڈرک نے بھرپور حملے کے لیے اپنے تینوں فلینکس کو مسلم افواج پر ایک ساتھ دھاوا بولنے کا حکم جاری کر دیا۔ جنرل رॉڈرک کی کمان میں اس کے فلینک نے سب سے پہلے مسلم افواج پر دھاوا بولنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں اس کے کئی سپاہی مرتے چلے گئے۔